السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے صدقۃ الفطر کے ضروری مسائل پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے؟ سادی سی بات ہے، جس کے پاس زندگی گزارنے کی اصلی ضرورتوں کے علاوہ جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سواری کی جو گاڑیاں ہیں، رہنے کا مکان ہے، پہننے اوڑھنے کپڑے ہیں، اس کے علاوہ جو ضرورت کی جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے علاوہ زکوٰۃ واجب ہونے کی مقدار اگر کسی کے پاس مال موجود ہو، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں، البتہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مال کے اوپر 1 سال کا مکمل گزرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے کہ جس دن صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس دن بھی اگر کسی کے پاس مال آئے تو اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ صدقۃ الفطر یہ عید کے دن صبح صادق کے وقت میں واجب ہو جاتا ہے، اور صدقۃ الفطر کے اندر ہم اور آپ کھجور ہے، کشمش ہے جس کو مناقہ کہتے ہیں، یا جو یا گیہوں دے سکتے ہیں۔ البتہ ان کے وزنوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہے، یہ ہم اور آپ دیں گے تو 1 سا دینا پڑے گا۔ 1 سا آج کی گراموں کے حساب سے 3 کلو 150 گرام بنتا ہے، اور اگر ہم گیہوں کے حساب سے صدقۃ الفطر دیں گے تو نصف سا ہے۔ نصف سا آج کے گراموں کے حساب سے 1 کلو 574 یعنی 574 گرام اور 640 ملی، اتنا اس کا حساب بنتا ہے۔ صاحب حیثیت لوگوں کو یعنی مالداروں کو چاہیے کہ وہ گیہوں کے حساب سے صدقۃ الفطر نہ نکالے، بلکہ کشمش ہے یا کھجور ہے جس کا وزن 3 کلو 150 گرام ہے، اس وزن کے حساب سے صدقۃ الفطر نکال کر غریبوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے کی کوشش کریں۔ جن جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو صدقۃ الفطر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کریں، اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے کسی مجبوری سے دینے نہیں ہوا تو عید کی نماز کے بعد ہی صحیح تو اس کو ضرور ادا کرنی چاہیے۔ جب بھی ہم ادا کریں گے، چاہے 1 دن بعد 2 دن کے بعد میں، یہ ادا ہی سمجھا جائے گا، اس کو قضا نہیں کہیں گے۔ جو مریض رمضان المبارک کے روزے اپنے مرض اور بیماری کی وجہ سے نہ رکھ سکا ہو، اگر وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر ہمارے یہاں نابالغ اولاد ہیں، اگر ان کے پاس ان کا اپنا خود کا مال ہے تو ان کے مال سے صدقہ فطر ادا کریں گے، ورنہ والد کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ان نابالغ اولاد کے طرف سے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ بڑی اولاد کے طرف سے باپ کے ذمہ صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ یہ بچے باپ کے پرورش میں ہیں، یعنی ابھی تک باپ کے ہاتھ کے نیچے ہی ہیں۔ ایسی صورت میں باپ اگر ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے تو یہ ادائیگی درست ہے۔ بیوی کا صدقہ فطر شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے، البتہ شوہر اس کی طرف سے ادا کرتا ہے تو درست ہے، اس کی اجازت بھی لینا اس سلسلے میں ضروری نہیں ہے۔ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں ہی ہے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ جس شخص کا انتقال عید کے دن صبح صادق سے پہلے ہو جائے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر رمضان المبارک کے پورے مہینے میں کبھی بھی ہم ادا کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر میں بازار کی قیمت کا اعتبار ہوگا، ریشن کی جو دکانوں میں چیزیں ملتی ہیں اس کی قیمت کا اعتبار نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کے اندر عین انہی چیزوں کو دینا ضروری نہیں ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، جو ہے، گیہوں ہے، یہ دینا ضروری نہیں، بلکہ ان کا وزن اس سے پہلے جو بتلایا گیا ہے، وزن کے اعتبار سے آپ اس کی قیمت لگائیں۔ اس قیمت میں چاہے وہ دال ہو، چاول ہو یا کوئی اور چیز ہو، جتنا بھی ملے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں کہ ایک فقیر کو، ایک ضرورت مند کو کم از کم 1 صدقۃ الفطر کی مقدار ضرور دیں۔ اور اسی طریقے سے کئی لوگوں پر واجب ہونے والا جو صدقہ فطر ہے، ایک ہی فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو بھی دیں گے تو یہ بھی درست ہے۔ جن جن جگہوں پر زکوٰۃ کی ادائیگی درست نہیں ہے، وہاں پر ہم صدقۃ الفطر کی رقم استعمال کریں گے
تو وہ درست نہیں ہوگا، جیسا کہ قبرستان میں یا مسجد کی تعمیر میں یا رفاہی کاموں کے اندر استعمال کریں گے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ جو شخص ہندوستان کا رہنے والا ہے وہ ملازمت کی خاطر دوسروں ملکوں کے اندر گیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ گھر والوں کو فون کر کے بتا دیں کہ میری طرف سے صدقۃ الفطر ادا کریں، تب ہم ان سے سوال کریں گے وہاں پر نصف سا گیہوں کی کیا قیمت ہے، اس قیمت کے اعتبار سے ہم کسی غریب کو ان کی طرف سے ادا کریں گے۔ محترم حضرات، صدقۃ الفطر کے متعلق جو کچھ ضروری باتیں تھیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کی رعایت رکھتے ہوئے اپنے صدقۃ الفطر کو غریب کی اور محتاج کی، مسکین کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی عید بھی ہماری عید کے جیسا اچھی سے اچھی گزرے، اس کے لیے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہماری خوشیوں میں اس کو بھی شریک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس توفیق سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔